بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، یہ مختصر سی ویڈیو ہے. یہ ایک پروگرام ہے عاطف توقیر صاحب کا جو فیس بک لائیو کے ذریعے وہ کرتے ہیں اور متبادل کے نام سے. اس کی یہ چھوٹا سا کلپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت مفید پروگرام ہے. دہشت گردی اور ویسے عام ملکی مسائل کے خلاف مختلف موضوعات پر یہ پروگرام ہوتا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دیکھا کریں. تو اس میں یہ مختصر سی کال میں نے کی تھی، اس کا کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. تو آئیے یہ مختصر سی ویڈیو دیکھتے ہیں. عمدہ بات کی انہوں نے. بات یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کافر قرار دینے کا یا مرتد قرار دینے کا یا دہریہ قرار دینے کا یا کوئی بھی القابات دینے کا یا لیبل کرنے کا یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے. یہ خیال خود رکھنا چاہیے کہ یہ جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف کسی شخص کو خود حاصل ہے. کوئی دوسرا اسے لیبل نہیں کر سکتا. یہ معاشرے میں مختلف طرز کی نقطہ نظر، جس طرح کہ ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ لدھیانوی صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کریں. یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں انتہائی دائیں بازو سے لے کے انتہائی بائیں بازو تک تمام ہی طرح کے نقطہ نظر ہوں اور ان سے بھرپور اختلاف کیا جائے، دلیل کے ساتھ بات کی جائے اور پھر اپنی رائے دی جائے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم میررز کر رہا ہوں جی، جرمنی سے. جی آپ نے پہلے بھی 2 دفعہ کال کیا لیکن کسی بچے کی غالباً آواز آ رہی تھی. جی جناب. اچھا مجھے پتہ نہیں چلا، شاید کال مل گئی ہے. جناب حکم کیجیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کا پروگرام ہے آج کے، یہ دہشت گرد عناصر جو ہیں جن کو ابھی سیاست کے اندر لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ. تو آپ تو ماشاءاللہ کافی جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ اس پاکستان کے سخت مخالف تھے وہ پاکستان بنتے ہی پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد بنا دیے گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا. قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے سے وہ پاکستان کو ہائی جیک کر لیا. 1953 میں پہلے فسادات ہوئے جن میں بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ سب شامل ہوئے اور انہوں نے احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ فسادات کیے. اس وقت چونکہ سیکولر حکومت تھی اور انتظامات اچھے تھے تو فوج نے اس کو دبا دیا، لیکن وہ ہوا آہستہ آہستہ چلتی رہی اور بھٹو صاحب نے پھر اس کو دوبارہ ایک ریاستی سرپرستی عطا کی اور آئین کے اندر یہ مذہبی منافرت اور مذہبی انتہا پسندی کو آئین کا اور قانون کا درجہ دے دیا اور احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت یہ شیعہ دوست جو ہیں، ہمارے شیعہ بھائی ہیں جو، یہ بھی آگے تھے احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دینے میں، جس کی وجہ سے کافی احمدی مسلمانوں کو اس کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت 1974 میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اگر آپ اس بات میں ساتھی بنیں گے تو بعد میں یہ آپ کے لیے اور دوسرے مسلمانوں ہمارے بھائیوں کے لیے بھی مشکلات آئیں گی. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ 1974 کے بعد پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے گئے اور اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ دوبارہ یہ آرڈیننس ایک جاری کیا گیا جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف. آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ قوانین بنے ہیں یہ جماعت احمدیہ کے خلاف بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا نقصان سب کو ہوا ہے. یہ جو 295C ہے، 298C ہے، ان کا یہ بنائے تو ہمارے خلاف گئے تھے لیکن نقصان ان کا سب سے زیادہ خود مسلمانوں کو ہوا ہے. تو اس طرح مذہبی منافرت والے جو قانون ہے اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ میرا خیال ہے زیادہ تر دیوبندی اور وہابی تنظیمیں تھی پہلے، چونکہ ان کا انتخاب پسندی کا عنصر تھا ان میں. ضیاء الحق صاحب میرے علم کے مطابق خود دیوبندی تھے، اس لیے انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی. اور یہ جو طالبان وغیرہ ہیں NWF میں، یہ بھی زیادہ تر دیوبندی اور وہابی ہی ہیں. یہ خود اسامہ بن لادن صاحب جو تھے وہابی تھے. اچھا ٹھیک ہے اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اس پہ خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ مذہبی منافرت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں مکالمہ رکھیں. آپ کو کسی شخص کے نظریات پسند نہیں آتے، بھرپور طریقے سے اس سے اختلاف کریں، دلائل دیں، پورے طاقت کے ساتھ اس سے بات کریں، گفتگو کریں، لیکن معاملہ گفتگو ہی ہونا چاہیے، بحث اور مباحثہ ہی ہونا چاہیے.
ایک دوسرے سے سیکھنے کا راستہ ہی ہونا چاہیے، اور اگر سیکھنے کا راستہ نہ بھی ہو تب بھی بات صرف گفتگو تک کی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جو کسی اچھے معاشرے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی شخص کے نظریات سے اختلاف ہے، ضرور اختلاف کیجئے، اور اس اختلاف کا اظہار دلیل کے ذریعے کیجئے۔ یہ ہے وہ بنیادی معاملہ جو ہمارے ملک میں امن اور آشتی کی فضا پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، نظریاتی اعتبار سے آپ سے اختلاف ضرور کیا جانا چاہیے، آپ سے گفتگو ہونا چاہیے، دلیل کے ذریعے بات ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا راستہ کھولنا چاہیے، اور پھر آپ معاشرے میں تشدد کا خاتمہ کر کے امن اور آشتی کی فضا برقرار کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم۔ دیگر آپ بھی کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آلریڈی میں 7 منٹ وقت سے اوپر جا چکا ہوں، اور مجھے جو میرا جو کلاک ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں اوپر جا چکا ہوں، اس لیے آپ تمام احباب کا شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی احباب دیگر ہیں ان کا میں نام لے لوں۔ یہ پروگرام ابھی کچھ دیر بعد یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوگا بہتر کوالٹی میں، لیکن ٹویٹر اور پیریسکوپ اور یوٹیوب فیس بک پر اس پروگرام کو براہ راست آپ نے دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تمام احباب سے پھر درخواست کہ اپنے اپنے پیجز پر اسے شیئر کر دیں، اور دیگر احباب کو بھی کوشش کریں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور ضرور سنیں۔